बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक जामी नवान। नाज़रीन, आज लाहौर के मामलात के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला मसला पंजाब हुकूमत और TLP में टकराव। रिजवी बरादरान इस वक्त कहाँ पर हैं और पंजाब में असला रखने वालों की शामत आ गई, यानी कि वो नाजायज़ असला हो या जायज़ असला हो, दोनों सूरतों में पकड़ धकड़ जारी है। आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस वक्त लाहौर में और पूरे पंजाब में पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन किया हुआ है। एक ऐसी जमात जो बहुत कम अरसे में पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बन गई और उनके MPA और MNA सेलेक्ट हुए और उस जमात ने बड़ी भारी अक्सरियत से वोट हासिल किए। हैरान कुन तादाद थी उनके वोटों की। एकदम से इस जमात को कलअदम करार दे दिया गया और इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया और आज इसको निस्तो नाबूद करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, जिसकी पहली निशानी ये है कि हुकूमत पंजाब ने वफाक की मदद से TLP को कलअदम करार दे दिया गया है। यानी इन्होंने उसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके उसको कलअदम करार दे दिया है। इससे ये होगा कि उनके तमाम दफातर को भी ताले लगा दिए गए हैं, मसाजिद तक को ताले लगा दिए गए हैं। जहाँ जहाँ लब्बैक का मौलवी इमाम मस्जिद होगा वहाँ मस्जिद जो है वो नहीं चल सकेगी जी। ताले लग गए हैं, सील कर दी गई हैं बिल्डिंगें, दफ्तर। अब जब ये तंजीम जो है इसको कलअदम करार दे दिया गया है और इनके कारकुनों की भारी तादाद में पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। नाज़रीन, बताया जा रहा है, अब जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक्त तक 560 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 560 लोग नहीं, ये 5600 लोग। 560 तो कुछ भी नहीं है। पूरे पंजाब से गिरफ्तार कारकुनान तहरीके लब्बैक उनकी तादाद है 5600। 5600 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मुझे लगता है कि तादाद इससे डबल हो सकती है। अब जबकि रिजवी बरादरान को भी गायब किया हुआ है या गिरफ्तार किया हुआ है या वो एजेंसियों की तहवील में हैं, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको मुदबाना गुजारिश कर दूं, दबे अल्फाज में बता दूं कि दोनों भाई खैरियत से हैं। जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि उनको गोलियां लगी हैं, वो ज़ख्मी हैं, वो गिर गए थे, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल महफूज हैं और ज़ख्मी नहीं हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर कर दी जाएगी। ये मेरा एनालिसिस है। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये तज्जिया कर रहा हूँ कि मुझे इस तरह से लग रहा है कि वो बड़ी जल्दी गिरफ्तारी शो हो जाएगी। नाज़रीन, पंजाब में TLP को कलअदम करार दे दिया गया है और रिजवी बरादरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और समझ से बाहर है कि कल उज़्मा बुखारी साहबा ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि 1648 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं और एक इंस्पेक्टर साहब जो है वो शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये क्यों नहीं बताया जा रहा नाज़रीन कि 11 अक्टूबर से, बल्कि ये 9-10 अक्टूबर से क्रैकडाउन जारी है, 16 अक्टूबर तक TLP के कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, TLP के कितने लोग ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलों में हैं। क्योंकि मैडम बता रही थी कि लाहौर के हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। तो ये भी बता दीजिए कि लाहौर के अस्पतालों में
TLP کے کتنے کارکن ہیں؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم نے سروے کیا مریدکے کا، جب یہ سارا دنگا فساد چل رہا تھا، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، جلاؤ گھراؤ، تو ہم نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا، وہاں کے رہنے والوں سے، کہ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو شہید ہوئے ہیں؟ تو میں تعداد نہیں بتا سکتا، انبلیویبل تعداد تھی۔ اچھا، زخمیوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا جی، عیدی والوں نے کہا جی 150 بندہ تو ہم وہاں کے موجودہ سرکاری اسپتال میں خود ایڈمٹ کروا کے آئے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ وہ کس لیول کے زخمی تھے؟ انہوں نے کہا اس تمام کو گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ میرا سوال اور باب اختیار سے ہے کہ پولیس بھی ہماری، یہ لوگ بھی ہمارے، ہم لڑائی کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ ہم کس کو مار رہے تھے؟ کیوں ایسا ہم نے کیا؟ جبکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں تحریک لبیک نے پہلی دفعہ اناؤنس کیا کہ ہم جمعے کو احتجاج کریں گے۔ 3 دن 4 دن پہلے ہی ان کو اجازت مل گئی، اور اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن، یہ جلاؤ گھراؤ، یہ پکڑ دھکڑ، مار کٹائی، لگتا یہ ہے کہ کسی بڑی پلاننگ کے تحت اس جماعت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارا کام ہے حقائق کو سامنے رکھنا، اور جو بات ملک اور اداروں کے مفاد میں ہو، عوام کے مفاد میں ہو، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ بات کریں۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے عوام میں اور اداروں میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہو۔ میرا سوال اور باب اختیار سے یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں پہ گولی کیوں چلاتے ہو؟ اسلام آباد میں گولیاں چلیں، طاہر القادری صاحب کے مدرسے پہ جب یہ معاملہ ہوا گولیاں چلیں، ابھی یہ مریدکے والے معاملے میں گولیاں چلیں۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ گولی کی سیاست سے باز آنا چاہیے۔ اس سے عوام میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ عوام اس وقت سخت نفرت اور غصے کا شکار ہے، اور یہاں ایک بات کرنا بڑی ضروری ہے کہ اب لاہور اور پنجاب میں جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، بے شمار گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس میں خواتین کو بھی ساتھ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے۔ کچھ رپورٹیں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں ناظرین کہ کچھ لوگوں کو افغانی کہہ کر بھی گرفتار کیا جا رہا ہے کہ آپ افغانی ہیں، جبکہ ان کی 4 نسلیں 6 نسلیں بلکہ کئی دہائیوں سے وہ لوگ پاکستانی شہری ہیں، یعنی 100 سال سے، 200 سال سے، 300 سال سے۔ اس طرح کا ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے ملک میں افغانی ہے تو پاکستانی عوام اس کی نشاندہی کریں، 15 پر اطلاع کریں، پولیس کے مرکز میں جا کر اطلاع کریں۔ خفیہ آپ کا نام تو کوئی باہر آئے گا ہی نہیں، لیکن خدا را ایسا نہ کریں کہ ہمارے جو پنجابی ہیں یا سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، جو پاکستانی ہیں، ان کو بے گناہوں کو بالکل گرفتار نہ کریں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اس وقت ہمیں اپنے ملک میں افہام و تفہیم لانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پورا ملک ڈی سٹیبلائز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آج ایک اور بڑی خبر، محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کل بتایا کہ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ اب جاری نہیں کیے جائیں گے کسی قیمت پر بھی، یعنی ان کو بھی بینڈ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب جن کے پاس اسلحہ ہے اور لائسنس نہیں ہے وہ سخت گرفت میں آئیں گے۔ ان کے لیے 20 لاکھ روپے جرمانہ، 14 سال قید با مشقت، اور خواری ہی خواری اور عذاب ہی عذاب ہے۔ تو میں پاکستانیوں سے، بلکہ بالخصوص پنجاب اور لاہور کے رہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس اسلحہ پڑا ہے اور بیکار ہے، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے،
آپ تھانے میں جمع کرا دیں، اپنی جان چھڑا لیں، کیونکہ اگر وہ ناجائز ہے تو آپ کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اگر وہ جائز ہے تو آپ کو بھارے خرچے سے ہر سال لائسنس رینیول کرانی پڑے گی، وہ بھی اس وقت بہت کاسٹلی ہے۔ تو بھائی جب آپ نے کوئی جنگ نہیں لڑنی، آپ نے کسی جگہ پہ اسلحہ استعمال ہی نہیں کرنا، تو آپ واپس جمع کرا کے اپنا اور اپنے خاندان کا بھلا کر دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بیرونی لڑائیوں میں بہت زیادہ الجھا ہوا ہے۔ تو ہماری فورسز کو، ہمارے اداروں کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے دیں، اپنے معاملات کو خود ہی سمیٹ لیں، کیونکہ جب سے CCD آئی ہے پنجاب میں بہت امن ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان سے یہی امید کرتا ہوں کہ عوام الناس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور یہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، جو بے گناہوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، یہ نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں۔ بالخصوص CM پنجاب سے میری گزارش ہے کہ وہ پنجاب پولیس کو باقاعدہ ہدایات جاری کریں کہ جس کا جرم ہو اس کو گرفتار کریں، جس کا جرم نہیں ہے اس کو گرفتار نہ کریں۔ بہت سے ایسی افواہیں بھی آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں کہ بے گناہوں کو بھی گرفتار کر کر کے پولیس پیسے لے لے کر چھوڑ رہی ہے، لہٰذا یہ ظلم اور زیادتی بند ہونی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نعمان کو اجازت دیجیے، کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔